اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، او کب سماتا تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اور کیا قد و قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم تھا، ایک گٹھری میں سمٹ کر ایسے قاسم آ گیا، فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے بسی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، وہ کہہ کے یا عباس کرتا ہے وہ اشکوں سے وضو، ڈرتی ہوں جاری نہ ہو پھر اس کی آنکھوں سے لہو، سامنے عابد کے یوں کہتی نہیں ہوں میں کبھی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادے علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین، اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولادہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، عزیزان محترم، کرم ہے چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور بی بی پاک کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گردوں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری شہ-رگ حیات میں باپ کے خون سے زیادہ تیز، ماں کے شیر سے زیادہ شیریں محبت علی کو رواں دواں کیا ہے، اور خدائے لازوال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو حی بھی ہے، مرید بھی ہے، متکلم بھی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر ہم سب کا خالق و رازق ہے، اس نے ہم جیسے معصیت کار، ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گناہ گار بندوں کے تنگ دامن میں اشک عزا جیسی وسیع نعمتوں کو ڈالا ہے۔ وہ خالق کائنات اس لیے کہ آپ کے حوصلوں کو سلام،
آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی صحبتوں کو سلام، اے کربلا کے عزاداروں آپ پر سلام، اے کربلا کے ماتمداروں آپ پر سلام۔ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے، صرف ایک شعر سے ہمیں اور آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ لگے گا، ہمیں اور آپ کو اپنے مرتبے کا اندازہ لگے گا کہ ہلال نقوی سرزمین لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری وقار کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا احساس کیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، یہ دنیا کیا جانے گی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے کہ ہماری عظمت کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری اہمیت کیا ہے۔ شاید ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا وقار کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے، ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے۔ ایک وعدہ خدا ہے نبوت کے سامنے، ہم لوگ اتفاق سے شیعہ نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ میں اکثر مجلسوں میں تمثیل سے اور تنقیدی باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ پرانے علماء کرام ہوا کرتے تھے جو آمنے سامنے مقابلہ اور مناظرہ کرتے تھے، لیکن آج کل کے ذاکرونوں کا کچھ لہجہ بدلا ہوا ہے۔ 10 مہینہ کافی ہوتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس اتنے وقت درکار نہیں ہے کہ فضائل کربلا، فضائل اہل بیت کو چھوڑ کر ہم فالتو چیزیں ملجھیں۔ یاد رکھیے گا فرش ازا تنقید کی جگہ نہیں ہے، جہاں آپ گنہگار ہیں وہاں میں بھی گنہگار ہوں۔ اس لیے یہ سب تمام چیزیں اپنی جگہ درست ہیں۔ مناظرہ کرنا ہے تو آمنے سامنے آؤ، قرآن میں ماتم کیا ہے، فلاں جگہ ماتم کیا، یہ سب چیزیں اس وقت اچھی لگتی ہے جب سامنے والا مد مقابل ہو۔ ایک ذاکر اگر ممبر سے یہ بات اپنے مجموع کے سامنے کہے تو کوئی بہت بڑی بات کی بات نہیں ہے، یہ صرف اور داد و تحسین کا نتیجہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر پرانے علماء کی تقاریر، پرانے علماء کے مضامین، پرانے علماء کے ٹاپک عناوین اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ مناظرہ مد مقابل کا کرتے تھے۔ اگر کوئی مبلغ، اگر کوئی خطیب، اگر کوئی ذاکر یہ تمام باتیں اپنوں کے درمیان کر رہا ہے تو یہ قباحت کی بات ہے، اچھی کی بات نہیں مانی جاتی۔ اس لیے کہ فرش ازا امام حسین، ذکر امام حسین، ہمارے پاس وقت کی قیمت بہت بڑی ہے، وقت کم ہے، فضائل بہت ہیں، وسائل اہل بیت بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، بات پہ آگئی تو پیش کرتا چلوں کہ یاد رکھیے گا کبھی کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فرش ازا پر آئیے، آپ مجلس امام حسین پر آئیے۔ یاد رکھیے گا جب کسی کے وہاں ڈیتھ ہوتی ہے، جب کسی کے وہاں مرتیو ہوتی ہے یا انتقال ہوتا ہے کسی کا، تو اس گاؤں میں، جس وطن میں انتقال ہوتا ہے، جس بستی میں انتقال ہوتا ہے، وہاں پر صرف وطن کے افراد نہیں ہوتے جو اس کا انتقال ہوا ہے، بہت سے ریلیٹیو، بہت سے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو ان بستی والوں کے لیے انجان ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص جب اس انتقال میں آتا ہے، جب اس تدفین میں آتا ہے، تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے، میت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے، میت کا سب سے قریبی رشتہ دار کون، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں بتانے کی ضرورت ہے؟ اتنی دور سے آیا ہے، اسے پتا تو چلے کہ میت کا قریبی کون ہے، میت کا عزیز کون ہے، میت کا اقربا کون ہے، میت کے خاندان سے تعلق رکھنے والا کون ہے۔ تو سامنے والا کہے گا بیوقوف ہو، جو جتنا میت کے قریب ہوگا وہ سمجھ لو میت کا اتنا ہی رشتہ دار ہے، اس کا تعلق اتنا ہی گہرا ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرش ازا پر آئیے، فرش ازا پر بیٹھیے، مجلس امام حسین پر بیٹھیے۔ جو فرش ازا پر ذکر امام حسین کے جتنا قریب ہوگا، شہزادی سے رشتہ اتنا ہی اس کا مضبوط ہوگا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو فرش ازا پر جتنا قریب ہوگا، شہزادی کا، آقا حسین کا اتنا ہی قریبی رشتہ دار ہوگا، اتنا ہی اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوگا۔ یہ سب باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بات انسان کے عقل میں ہے۔ ایک عام سے جب انتقال میں یہ حال ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں حسین کی فرش ازا بچھی ہو، جہاں حسین کا غم بچھاؤ،
اس لیے کہ میری حیات کا مقصد نہ پوچھ ہے واعظ، میری حیات کا مقصد نہ پوچھ ہے واعظ، میری حیات کا مقصد حسین کا ماتم، میری حیات کا مقصد حسین کا ماتم۔ ہمیں فالتو چیزوں میں، ہمیں ادھر ادھر کی باتوں میں الجھانے کی کوشش نہ کرو، صرف اور صرف ہمارا مقصد صرف اور صرف ذکر امام حسین ہے، فضائل اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے کہ لیکن عزیزان محترم، جب ایک بچہ نیٹ کا ایگزام یا کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں ایگزام دیتا ہے تو دو چیزیں سامنے آتی ہے، بہت توجہ، جو آج کی ضرورت ہے، دو چیزیں سامنے آتی ہے۔ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس بچے نے بڑی محنت کی اور اسے یہ مقام حاصل کیا۔ آج کل جو مجلسوں میں چل رہا ہے وہ یہ کہ صرف مدینے سے چلو کربلا تک آ جاؤ، لیکن کبھی بھی کوئی شخص سے، کوئی رپورٹر اس بچے سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کتنی سیکریفائس کیے، تم نے کتنی قربانیاں دیں، تم نے کتنی محنتیں کی، تم نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، تم نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں، یہ کوئی اس سے نہیں پوچھتا۔ صرف اتنا پوچھتا ہے تم نے آغاز کہاں سے کیا تھا، تمہیں انجام کہاں ملا، کامیابی کہاں ملی۔ اس کے بیچ کا جو مراحل ہے وہ کوئی طے نہیں کرتا، وہ کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ کتنے دن رات اس نے جاگ کے یہ کام کیا ہے، کتنی محنتیں کی ہیں۔ آج کل مجلسوں کا یہی حال ہو گیا ہے، مدینے سے چلو کربلا تک، اس کے علاوہ بیچ کی جو منزلیں ہیں۔ امام عالی مقام کائنات کے امام تھے، مدینے کے امام نہیں تھے، مکے کے امام نہیں تھے، مصر کے امام نہیں تھے، کائنات کے رسول کا نواسہ حسین ہے۔ یہاں جہاں کائنات کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہیں ان کا نواسہ بھی عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے تو یہ پھر مدینے سے کربلا تک بیچ کے منازل کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ امام جب مکے سے صرف کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے تو 7 ایسی منزل ہے، 7 ایسے مقامات ہیں جہاں پر امام نے بار بار خطبہ دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے، کل میدان محشر میں یہ بستی والے اعتراض نہ کر بیٹھے کہ آقا حسین کا قافلہ ہماری بستی سے نہیں گزرا تھا، ورنہ ہم بھی امام کے لشکر میں شامل ہوتے، ورنہ ہم بھی امام کے لشکر میں شامل ہوتے۔ جستجو دونوں طرف ہونی چاہیے، تلاش و کوشش دونوں طرف ہونی چاہیے، سعی و کوشش دونوں طرف ہونا چاہیے۔ پوچھنا چاہیے کہ امام جب مدینے سے نکلے تھے تو امام نے کہاں کہاں پر خطبہ دیا تھا، مکے سے جب نکلے کہاں کہاں پر خطبہ دیا تھا، مقام زبالہ، مقام عرق، مقام ثعلبیہ، نجان، مقام ذو حسم، مقام ذات عرق۔ 7 ایسی منزل ہے جو صرف اور صرف مکے سے کوفہ کی طرف جب روانہ ہو رہے تھے، جہاں پر جناب مسلم ابن عقیل کا پیغام پہنچا تھا کہ آقا حسین مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 ایسے مقامات ہیں جہاں امام نے بار بار لوگوں کو ہدایت دی، بار بار لوگوں کو بلایا۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ تمام جو منازل امام حسین علیہ السلام نے طے کی تھی، یہ امام بتانا یہ چاہ رہے تھے جس طریقے سے میرے نانا کائنات کے لیے احمد بنا کر بھیجے گئے، کائنات کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے، اسی طریقے سے اس کا نواسہ حسین بھی ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب بھی مجلسوں کا ذکر ہوگا یا تو ہمیں کربلا نظر آئے گی یا تو مدینہ نظر آئے گا۔ بیچ کے منازل کیا ہوئے، بیچ کے امام نے کتنی صعوبتیں برداشت کی، جب کربلا سے قافلہ مدینہ کی طرف چلا تھا، یا شام غریبہ میں کتنے ایسے انصار تھے، کتنے ایسے اقربا تھے جو جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، ابھی امام مکے میں ہیں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، امام مکے میں ہیں، مکے سے اہل بصرہ کو خط لکھتے ہیں۔ اہل بصرہ کے سردار سلیمان ابن سرد، مسجع بن عمرو کو خط لکھتے ہیں، اور خط میں کیا عنوان، خط کا عنوان کیا ہے؟ امام نے خط میں لکھا بصرہ کے سرداروں کو، اے اہل بصرہ، تیرے رسول کا نواسہ حسین مدینہ چھوڑ کر اس وقت مکے میں موجود ہے، میں تمہاری طرف اپنے نانا کے دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ خط کا عنوان یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میرے رسول کو رسالت عطا کی، میرے نانا کو رسالت عطا کی، نبوت عطا کی، اور اس سرزمین پہ نہیں، اس کائنات میں اگر کسی کا خاندان امتیاز تھا، کامیاب تھا، اللہ کے یہاں مقبول تھا تو وہ میرے نانا کا خاندان تھا۔ لیکن افسوس کا مقام، اہل بصرہ کو امام خط لکھ رہے ہیں،
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو عزت و اکرام، جو تکریم، جو تعظیم، جو احترام، جو رسپیکٹ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے منتقل کی تھی، آج اس احترام کو ظالموں نے اپنے اندر میں لے لیا ہے، ظالموں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ تمہارے رسول کا نواسا تمہاری طرف آ رہا ہے، تم پر بھی تو کوئی فریضہ ہے کہ تم حسین کے ساتھ آؤ اور حسین کے ساتھ آ کر قیامت تک اپنی نسلوں کو جاویدانی بخش دو کہ حسین تمہاری طرف آیا تھا، تم حسین کی طرف چل کر نہیں گئے تھے۔ جب یہ خط لکھا اور لکھنے کے بعد اب یہ خط سلیمان ابن سرد کو بھیجا، اور جب سلیمان ابن سرد لے کر پہنچے تھے بصرے سے جب کوفے کی طرف ابن زیاد کو پتہ چلا کہ امام کا قاصد نکلا ہے، اس نے فوراً قاصد کو قتل کروا دیا اور حکم دیا کہ اسے ایک روایت میں کہ ایک پھانسی بھی دے دی جائے۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، یہ دور، یہ مشقتیں آج ہمارے اور آپ کے سامنے، یاد رکھیے، بڑی آسانیوں سے دین پہنچ چکا ہے۔ ہمیں زیادہ محنتیں اٹھانی نہیں پڑی، ہمیں زیادہ مشقتیں اٹھانی نہیں پڑی، لیکن جو ہمارے آبا و اجداد نے، جو ہمارے بزرگوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں، ہمیں آج کچھ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس میراث موجود ہے اسی کو بامانت حفاظت کر لے جائیں، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ آج ہم جوان بھائیوں کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو میراث بزرگوں نے ہمیں دی ہے بطور امانت، اس امانت کی حفاظت کر کے آنے والی نسلوں تک منتقل کر دیں، پروردگار عالم کا یہی لطف کرم ہوگا۔ اس لیے کہ عزیزان محترم، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کامل الزیارات جلد نمبر 2 میں یہ روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب تم میرے جد حسین کی مجلس میں جاؤ اور جس جگہ پر بیٹھو، اگر تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو تم پلٹ کر گھر نہیں جاؤ گے، تم پلٹ کر گھر نہیں جاؤ گے۔ جس فرش پر بیٹھے ہو، جس جگہ پر بیٹھے ہو، اور آپ نے بارہا روایت سنی ہوگی کہ جب مجلس امام حسین برپا ہوتی تھی تو کہیں پر امام نالین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ خادم نے اجازت مانگی کہ مولا مجھے کچھ دن کی چھٹی دے دیجئے۔ خادم اجازت لے کر چلا، بوسیدہ مکان، چھت ٹپک رہی ہے، ایک مرتبہ فرش مزا امام حسین اس نے بچھانے کے بعد اب جیسے ہی دروازے پہ آیا تو کیا دیکھا، ارے اس کا آقا جعفر صادق موجود ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، ارے مولا آپ اور میرے مکان میں، میرے بوسیدہ مکان میں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا، ارے خادم اگر تو مجھے چھٹی لینے سے پہلے یہ کہتا آقا میں تمہارا آپ کے جد حسین کی فرش عزا بچھانے جا رہا ہوں تو تمہیں کبھی نہ روکتا۔ فرش عزا امام حسین تو نے بچھا کے اپنے آپ کو بھی سرخرو کیا ہے، اپنے خاندان والوں کو بھی سرخرو کیا ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ صرف مقام احساس ہے عزاداری، امام حسین پر صرف رونا کافی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب شمر امام حسین پر کند خنجر چلا رہا تھا تو اس کو بھی آنکھ سے اشک جاری ہوئے تھے۔ آیت اللہ باقر الشہید صدر کہتے ہیں کہ امام حسین پر صرف رونا کافی نہیں ہے۔ وہ یہ آگے یہ کہتے ہیں کہ جب آقا حسین اپنے 6 مہینے بچے علی اصغر کو بھی لے کر گئے تو عمر 7 کا لشکر دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، تو کیا ان کے رونے میں اور ہمارے رونے میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا؟ اس لیے کہ آقا حسین، یاد رکھیے گا، یزید جسم حسین کا قاتل نہیں تھا، حسین شخص کا قاتل نہیں تھا بلکہ شخصیت کا قاتل تھا۔ حسین کی فکر جہاں جہاں بھی حسین کے عزادار موجود ہیں، آج کا یزید حسینی عزادار کے جسموں کا مخالف نہیں ہے بلکہ حسینی فکر کا مخالف ہے، اور حسینی فکر کو امام حسین نے رہتی قیامت تک منتقل کیا۔ اس لیے کہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے امام کی خدمت میں آنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے کہ مولا
آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کا شیعہ ہوں، میں آپ کے چاہنے والا ہوں، آپ نے واقعہ بارہا سنا ہوگا، لیکن ایک نتیجہ دینا ہے، ایک نتیجہ ہے حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ کرتے ہوئے کہ آنے والا شخص کہتا ہے کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، آپ قیام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے سینہ سپر بن کر رہیں گے، ہم آپ کی ڈھال بن کر رہیں گے، آپ قیام تو کیجئے، آپ قیام کیجئے، آپ اٹھئے۔ لیکن امام خاموش، بہت توجہ، لیکن امام خاموش۔ اور اتنے میں امام نے کیا دیکھا کہ ہارون مکی بوسیدہ لباس، گرد میں اٹا ہوا، گرد و غبار میں اٹا ہوا لباس، چہرے پہ گرد نمودار ہے۔ امام کی نظر پڑی، ہارون مکی تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قریب آئے، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ امام نے کہا، نتیجہ دیکھیے گا، امام نے کہا ہارون تنور روشن ہے، ہارون تنور روشن ہے، تنور میں چلے جاؤ، آنے والا مسافر ہے نا، آنے والا مسافر ہے، مسافر کی سب سے پہلی خدمت یہ ہے خیریت بعد میں پوچھو، پہلے اسے پانی پیش کرو، پہلے اسے پانی پیش کرو۔ لیکن نہیں، آنے والا جو شخص آ رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، جس نے آرڈر کیا ہے، جس نے حکم کیا ہے، جس نے فرمان دیا ہے، اس کی معرفت اسے پتہ ہے، اس کی معرفت اسے پتہ ہے۔ آنے والے نے سلام کیا، جواب سلام ملا، ہارون تنور روشن ہے، تنور میں چلے گئے۔ اب جو افراد آئے تھے کہ مولا قیام کیجئے، بہت توجہ حالات حاضرہ پہ لانا ہے، مولا قیام کیجئے، مولا قیام کیجئے۔ اب ان کی حالت متغیر ہو جاتی جا رہی ہے، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ امام نے خامخواہ اپنے چاہنے والے کو آگ کے حوالے کر دیا، وہ جل بھن کر راکھ ہو گیا ہوگا، یہ سوچ ہی رہے تھے۔ امام نے کہا تمہاری بے چینی میں کم کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ امام لے کر گئے اور کہا تم خود تنور کا ڈھکن ہٹاؤ۔ اب جیسے اس نے ہٹایا تو کیا دیکھا، ہارون مکی محو عبادت ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ عزیزان محترم، چھٹے امام کو یہاں پر رکھ کے اب رسول عربی کو لے کر آئیے، نتیجہ آپ تک پہنچانا ہے، آپ جوان بھائیوں تک۔ رسول عربی ہیں، 56 اسلامی ممالک کے لیڈر رسول کے سامنے آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ یا نبی اللہ آپ قیام کیجئے۔ 56 اسلامی ممالک، لیکن اس کے باوجود بھی سرزمین ایران سے ایک ہارون اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد رسول کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول آواز دیں گے اے علی خامنائی، جنگ کا تنور روشن ہے، اس میں کود جاؤ۔ علی خامنائی کود گئے اور کامیابی کے ساتھ لوٹے۔ ایک درود پڑھے محمد وال محمد پر۔ کوئی مطابقت نظر آئی وہاں پر بھی آنے والے، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اے مولا آپ قیام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج امت مسلمہ، ہر امت مسلمہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن صرف ایک علی خامنائی آیا آگے اور آنے کے بعد جنگ کا تنور روشن ہے، کود جاتا ہے اس جنگ میں اور کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ جو علم مبارک نظر آ رہے ہیں، عزیزان محترم، اس علم کی ایک پہچان ہے، یہ صرف کپڑوں پہ نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک حساسیت موجود ہے، ایک جذبہ موجود ہے، ایک احساس موجود ہے۔ اس لیے کہ وہ اس وقت کی بات ہے کہ آپ قبل تاریخ جائیے تو ایک نظر آئے گا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ تھی تو ان کا بھی ایک پرچم تھا، جب عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ تھا اس وقت بھی ایک پرچم تھا، عبد المجید تھا تو اس وقت بھی ایک پرچم تھا، قائی قبیلے کا ارطغرل الغازی تو اس وقت بھی ایک پرچم تھا۔ یعنی اس پرچم کی بے حیثیت کوئی اوقات نہیں تھی، لیکن اس پرچم کو جان دینے کے لیے انسان اپنی قربانی پیش کرتا تھا۔ اس لیے نہیں بلکہ ہر کنٹری کا یہ حکم تھا کہ اس کی پہچان، آج ہندوستان کا ترنگا اس کی اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، لیکن اگر دوسرے ملک کا افراد گستاخی کرے گا تو ہندوستانی برداشت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرحدوں کو جو پہچان ملی ہے،
سرحدوں کو جو پہچان ملی ہے وہ صرف اور صرف ان کے پرچم کے ذریعے سے، اور اس پرچم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس رہنے والے افراد، اس ملک کے رہنے والے افراد اپنی جان بھی قربان کر دیں گے لیکن اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کے زمانے میں یہ پرچم بلند ہوا، مولا کائنات نے بھی یہ پرچم بلند کیا خیبر میں، لیکن عزیزان محترم یہ پرچم بلند ہوتا رہا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا وفاؤں کے خدا کو اگر عباس کہتے ہیں تو انسانیت کے خدا کو حسین کہتے ہیں، مانوتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب وہ پرچم بلند ہوا، پرچم بلند ہونے کے بعد اب وہ جیسے ہی مولا عباس کے ہاتھ میں آیا پرچم اپنی شناخت بڑھاتا گیا، لیکن اس جب پرچم میں ایک پنجہ نصب ہوا تو اس کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اس پنجے میں، اس پرچم میں جب ایک مشق لگی تو اس کی اہمیت بڑھتی گئی، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ پرچم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے جیسے اضافہ ہوا ویسے ویسے احساسات بڑھتے گئے، جذبات بڑھتے گئے۔ آج کچھ بھی ہو جائے اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، اس لیے شاعر نے آگے بڑھ کے کہا اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، کہ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ۔ اس پنجے کی کیا اہمیت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے گا کہ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجہ، تہذیب کے سینے پہ ہے افکار کا پنجہ۔ 5 انگلیاں ہیں، پانچوں کے اقرار کا پنجہ۔ 5 انگلیاں ہیں، آخری مجمع تک 5 انگلیاں ہیں، پانچوں کے اقرار کا پنجہ۔ تو اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ اسلام کی بنیاد کا ڈھانچہ بھی یہی ہے، رخسار یزیدی پہ تماچا بھی یہی ہے۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ یہ پرچم ہماری شان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہم اس کے ساتھ مرنے کو تیار ہیں، ہم اس کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان محترم جب محرم کی 3 تاریخ آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، اکثر ذاکرین کرام، اکثر مقررین کہتے ہیں کہ سرزمین کربلا کو نینوا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ اٹھائیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ماریا کہا گیا ہے، غازریہ کہا گیا ہے، لیکن سرزمین کربلا سے کچھ دور کے فاصلے پہ مقام نینوا ہے۔ اس لیے کہ امام عالی مقام نے جب ایک عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، اس وقت وہاں موجود تھا، اسے امام نے پوچھا یہ بتاؤ یہاں پر کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں سے امام دوسری طرف منتقل ہو سکیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک نہر فرات ہے جس کا 3 حصہ پانی پر مشتمل ہے اور ایک حصہ راستہ بنا ہوا ہے۔ آپ اگر یہاں قیام کریں گے تو دشمن آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ تو امام نے وہاں پر ایک بڑھ کے ایک جملہ کہا تھا کہ میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے میدان خیبر میں قدم ثابت رکھا ہے، میں کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ امام تھوڑا سا اور آگے بڑھے، امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہنے والے نے کہا یہ مقام عقر ہے، یہ مقام عقر ہے۔ تو امام نے فوراً کہا عقر یعنی آگ جلانے والی جگہ کو کہتے ہیں۔ امام نے وہاں سے جگہ تبدیل کی، لیکن عزیزان محترم جب 3 محرم کو امام 2 محرم کو والد کربلا امام ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ 3 محرم جب آتی ہے تو عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر زمین کربلا پہ وارد ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم مدینے کا وہ وقت بھی ہے کہ رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک گروہ تبری کی یہ روایت ہے، روایت راوی کہتا ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی کا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب رسول کے سامنے موجود تھے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک گروہ آیا کچھ سوالات کرنے کے لیے، یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دے دیجئے، کچھ کوسچنز ہیں اس کے آنسر دے دیجئے۔ رسول جواب دے رہے تھے، ایک مدنے میں رسول کی نظر پڑی، دیکھا عمر سعد چلا آ رہا ہے،
دیکھا عمر سعد چلا آ رہا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی نظر پڑی رسول کی حالت متغیر ہونے لگی، رسول کی حالت بدلنے لگی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ جو قریش کا گروہ تھا اس نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی، آپ اتنے مضطرب کیوں ہو گئے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ کہا یہ جو آنے والا شخص ہے اس لیے کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو دنیا پر آخرت کا اختیار دیا ہے، ہم اہل بیت کو دنیا پر اللہ نے آخرت کا اختیار دیا ہے۔ جبریل امین نازل ہوئے تھے اور آنے کے بعد یدخلون فی مجلس نبی، جب جیسے ہی داخل ہوئے مجلس نبی میں ایک مرتبہ کہا کہ اللہ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے وہ آخرت پر اختیار ہے، تو ہم بصیرت کی نگاہوں سے جبریل نے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ فرزند، آپ کا یہ نواسہ میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا 3 دن کا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ بات رسول عربی نے، رسول اعظم نے قریش کے گروہ کو بتا رہے تھے، امام حسین پلٹ کے آگے آئے، نانا جان یہ بتائیے جو امتی گروہ قتل کرے گا اس کا قاتل کون ہوگا؟ اشارہ الیہ عمر ابن سعد، رسول نے امام حسین کو دیکھا اور اشارہ کیا کہ یہی تمہارا قاتل ہوگا، یہی تمہارا قاتل ہوگا۔ لحوف کی روایت ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ 8 محرم تک نہیں بلکہ 9 محرم تک آنے کے بعد بار بار جو امام حسین کو میدان کربلا میں حر ابن یزید ریاحی لے کر آیا تھا، بار بار 4 محرم تک، یہاں تک کہ 8 محرم گزر گئی اور آنے کے بعد بار بار یہ کہنا ان کا کیا کل جنگ ہوگی، کیا کل جنگ ہوگی؟ شاید آپ کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایمان کی روشنی حور کے دل میں جاگ گئی تھی، اسی لیے بار بار آنا، عمر سعد سے یہ کہنا کیا کل جنگ ہوگی، دنیا کو حور بتانا چاہ رہے ہیں اگر تم کتنے بڑے گناہگار ہو لیکن تمہارے اندر ایمان کی روشنی اگر ہے تو تم حق کی بھی وصیت کرو گے اور صبر کی بھی وصیت کرو گے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ اس آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں اور کہ دیکھو میں ابھی بھی عمر سعد سے وصیت حق کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے اچانک جناب علی اکبر کو حکم نہیں دیا تھا صبح عاشور کی اذان کے لیے، اس لیے کہ امام ابھی بھی حجت تمام کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اس لشکر میں ایسا ہو جس نے رسول کا زمانہ دیکھا ہو، تو علی اکبر کی آوازان کی آواز صدا جب اس کے کانوں میں جائے گی تو شاید رسول کا زمانہ یاد آئے اور ہدایت کی طرف لوٹ آئے۔ اس لیے کہ امام کا ایک ایک قدم، امام کا ایک ایک راستہ، ایک ایک منزل ہدایت پر منحصر تھی، اور یہی وجہ تھی امام نے عصر عاشور بھی خطبہ دیا تھا، لیکن پلٹ کے یہ جواب ملا، آقا حسین یہ آپ کی آواز پہ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو امام نے یہی کہا تھا ان کے شکم، ان کے بطن مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اسی لیے امام معصوم کی تقریر کا اثر ان پر نہیں ہو رہا۔ کیوں عزیزان محترم؟ اس لیے کہ آنے والے حر، بس میں نے آپ کی رحمتوں کو تمام کیا۔ یاد رکھیے گا فرش عزا امام حسین بہت ہی مقدس جگہ ہے، بہت ہی معتبر جگہ ہے، بہت ہی احترام والی جگہ ہے، اس پر تنقید نہ کی جائے، اس پر بحث و مباحثہ نہ کی جائے، اس لیے کہ وقت اتنا نہیں ہوتا، مجلسیں بہت ہوتی ہیں اور مقامات ہیں، لیکن عزیزان محترم اس لیے کہ جب حر آقا حسین سے ملنے کے لیے صبح جب نکلے ہیں تو ساتھ میں
اپنے بیٹے علی کو بھی لیں گے۔ بس یہیں منزل تک لانا تھا، اپنے بیٹے علی ابن حر یزید ریاحی کو بھی ساتھ میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد غلام بھی ہے۔ امام علی مقام کی نظر پڑی، اور نظر پڑنے کے بعد ایک مرتبہ کہا عباس دیکھو کوئی مہمان آ رہا ہے، عباس دیکھو کوئی مہمان آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، مہمان سے یاد آیا ہم عزادار ہیں، شہزادی فاطمہ ہماری مہمان ہیں، آقا زینب شہزادی ہماری مہمان ہیں، جناب سکینہ ہماری مہمان ہیں، اور آنے والے مہمان کا ایک مقصد ہے ہمارے آنسوؤں کو لے جانا، ہمارے اشکوں کو لے جانا۔ عزادارو، میزبان اپنے مہمان کا انتظار کرتا ہے، نہ کہ مہمان اپنے میزبان کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم میزبان ہیں یا مہمان ہیں۔ اگر میزبان سوچ کر رہیں گے تو فرش عزا پہ موجود ہوں گے، لیکن اگر اپنے آپ کو مہمان سمجھیں گے، یاد رکھیے گا آنے والے جو بھی فرش عزا پر آتے ہیں وہ مہمان ہیں، ان کا مقصد ہمارے آنسوؤں کو لینا اور حسین کے زخموں کا مرہم بنانا ہے۔ عزادارو، جیسے حر کا لشکر چلا، یہ چھوٹا سا قافلہ، غلام موجود، بیٹا علی موجود، خود حر موجود، آنے کے بعد جیسے ہی قریب آئے، ایک مرتبہ جناب علی اکبر استقبال کے لیے حر کے بیٹے کے قریب پہنچے۔ مولا عباس حر کے غلام کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد آقا حسین خود آگے بڑھے اور حر کا استقبال کیا۔ لیکن عزادارو، شرمندگی ہے، ندامت ہے، احساس ہے کہ آقا حسین معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، اور انسانیت بھی یہی کہتی ہے اگر غلطی ہو تو غلطی کا ازالہ کیا جائے، غلطی پر پچھتاوا ہو، شرمندگی ہو، سینہ اکڑ کر نہ آئے۔ حر پیغام دے رہے ہیں، اگر تم گناہگار ہو، اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو، اپنے سر کو جھکا کر جاؤ، اپنے سینے کو جھکا کر جاؤ۔ حر سامنے آئے، آقا حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری معذرت قبول ہو سکتی ہے؟ آقا حسین نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری توبہ صرف قبول ہوگی، بلکہ گلے سے لگایا۔ حسین نے پیغام دیا، اگر گھیر کر لانے والا حر ہی کیوں نہ ہو، ہم اہل بیت کا پیشہ یہ ہے کہ انہیں معاف کر دے اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ عزادارو، حر نے ایک مرتبہ اجازت طلب کی۔ مرتبہ امام نے کہا، اے حر اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس لیے حر نے کہا، مولا ارے میں گھیر کر لے کر آیا تھا میدان کربلا میں یہ نہیں چاہتا زیادہ دیر آپ کے سامنے موجود رہوں۔ ہاں عزادارو، بات آخری بات، مرتبہ آقا حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت ملی، علی بن حر میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد دشمنوں کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بابا کو آواز دی، السلام علیک یا ابتا، اے میرے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ اب جیسے ہی جناب حر اپنے بیٹے کے لاش کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے امام حسین، علی کا بیٹا حسین، علی کے لاش کو اپنے زانوں پہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا حسین، ارے غلاموں کے پر اتنی مہربانی میں کہوں گا، اے حر، ارے حسین نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں حق عطا کیا ہے، لیکن ایک دفعہ عزادارو یہی زانو ہوگا۔ ابھی چند لمحہ پہلے حر کے بیٹے کا سر، علی کا سر حسین کے زانو پر، چند ساتھ بعد علی بن الحسین کا سر ہوگا، علی اکبر کا سر ہوگا، آقا حسین کا زانو ہوگا۔ آواز دیں گے،
اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان کا لاشا بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے، آؤ اور اپنے آقا کی مدد کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم میں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار انہیں روزی میں ترقی عنایت فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں ہر منزل امتحان میں کامیابی عنایت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ڈاکٹر پرویز صاحب اور مظاہر صاحب اور جو بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ عنایت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جن کے والدین زندہ انہیں طول حیات عنایت فرما، جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی آیت اللہ سستانی اور دیگر مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا روضہ مقدسات کی حفاظت فرما۔ باراللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا زمانہ پورا شوب ہے، حجت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ماتم